الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ ہماری چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 53 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنریہم، ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں آیاتنا اپنی آیات فی الآفاقی، دنیا بھر میں۔ آفاق آسمان کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زمین و آسمان تمام ہیں، دنیا بھر میں۔ وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین لہم، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ایمان لائیں گے۔ تو اسی لیے مقولہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، یعنی اپنی ذات پر اگر اس نے غور و تفکر کی سعادت حاصل کر لی تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ میرے جسمانی نظام یا جو میرا ظاہری ڈھانچہ ہے یا میرے اندر کا جو معاملہ ہے، یہ سب کا سب یقیناً کسی ایک ذات کا بنایا ہوا ہے، وہی اس نظام کو چلا رہی ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارا اندر کا نظام چل رہا ہے اور آٹومیٹک نظام ہے، اور یقیناً یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، اس بات کو ظاہر کر رہا ہے، ایک ذات ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اس کائنات پر نگاہ ڈالتا ہے، اس دنیاوی نظام پر نگاہ ڈالتا ہے جسے براہ راست بندے نہیں چلا رہے، یعنی بعض چیزوں تو آپ منسوب کر سکتے ہیں، جی کارخانہ ہے یہ فلاں لوگ چلا رہے ہیں، لیکن کائنات کا ایک نظام آپ دیکھیے جس میں بندوں کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ جانوروں کو غذا روزانہ اربوں خربوں ٹن غذا یہ کون دے رہا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ اور تمام یہ ہوائیں چلانا، رات اور دن کا اختلاف اور دیگر آپ نشانیاں دیکھ لیجئے، یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ ایک رب موجود ہے، وہ حق ہے اور اسی کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو جو ان آیات پر غور و تفکر کرے گا، یعنی اپنی ذات پر غور و تفکر، کائنات پر غور و تفکر، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اور پھر اس کی وحدانیت کو ضرور تسلیم کرے گا۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شہید، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا تمہیں کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ ایک نشانی ہی کافی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا رب پوری کائنات کے ذرے ذرے کا ہمہ وقت ہر وقت علم بھی رکھتا ہے اور اس پر وہ گواہ ہے، اور پھر اس پہ کفالت فرمانا، اس میں امداد فرمانا، نصرت فرمانا اور تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پر غور و تفکر کیا جائے تو یقیناً فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرے گی کہ کسی اور کو رب تسلیم نہ کیا جائے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رب تسلیم کرنا چاہیے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملاقات میں شک ہے، یعنی یہ کفار شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ملاقات کریں گے نہیں کریں گے، اگر یہ مسلمان کہہ بھی رہے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی، ہم اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ تو یہ کفار شک میں ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان شک میں ہوتا نہیں ہے، ہاں اسے شک میں ڈالا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے خصوصاً اسکول کالج کے یونیورسٹیز کے طالب علم اور طالبات جن کا گھرانہ بھی اتنا مذہبی نہ ہو، گھر میں اتنے زیادہ مذہبی رجحان نہ ہو، تو یہ عموماً صرف ہر چیز کو عقلی لحاظ سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر معذرت کے ساتھ یونیورسٹیز وغیرہ میں بعض ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جنہیں پروفیسر یا ٹیچرز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور وہ بھی مطلب ایسا مائنڈ نہیں رکھتے ہیں کہ جو بالکل اسلامی تعلیم کے موافق ہو، وہ بھی بچوں کو اس قسم کا ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مٹی میں ملنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو اور پھر وہاں حساب و کتاب ہو، یہ سب ایسے ہی باتیں۔ تو یہ غلط چیز ہے، یہ کفار کا نظریہ تھا، کفار کا عقیدہ تھا۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان سابقہ وجود کی طرف پلٹ جائے اور پھر وہ زندہ جیتا جاگتا اور دیکھتا ہوا اٹھے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ہمارا قرآن یہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے، لہٰذا جب کبھی ایسا کوئی وسوسہ آئے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور قرآن پاک کی خبروں پر کامل یقین رکھیں۔
کیونکہ یہ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں، اور اب پہلے میں نے مطلب غیر مسلموں کی توجہ کے لیے بار بار ہی ہم عرض کرتے ہیں، میں مسلمانوں کی توجہ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے قرآن پاک کی عظمت پر غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 6666 تقریباً آیات ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ قرآن چھپ رہا ہے، ذرا زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہے، کہیں ایک لفظ نہیں نکالا گیا، 2 لفظ نہیں نکالے گئے، کوئی مضمون کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ ہمارے 6 سال 5 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ ہم کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، کوئی جاپنیز بولنے والا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی روسی زبان بولتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملک کے اندر پھر ملکی زبانیں مختلف ہیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اسی لیے بعض اوقات عربی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں مفہوم اور ترجمہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا 5 سال کا بچہ اس پوری 6666 آیات کو یاد کر لیتا ہے اور سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اسی بچے کو اسی کی زبان کا ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک کتابچہ، 16 صفحے کا اتنا چھوٹا سا رسالہ، وہ اس کو پمفلٹ وغیرہ ہی دے دیا جائے کہ بیٹا اس کو لفظ بہ لفظ یاد کر کے آپ ہمیں سنائیں، بہت مشکل ہے کہ وہ سنا سکے، نہیں سنا سکتا۔ لیکن یہ 6666 آیات سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں، یقیناً اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی بات تو ہے۔ اس پر جب غور و تفکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو یہ اصل میں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے حفاظت کے اہتمام کی ایک صورت ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین مخلوق کی طرف سے نہیں، یہ کسی بڑی ذات کی طرف سے ہیں، عظیم ذات کی طرف سے ہیں، جو قیامت تک ہر زمانے میں پیدا ہونے والے ذہین، فطین، چالاک اور عیار لوگوں کی عقلوں کو مات دینے والی ہے۔ کوئی آج تک ایسا ذہین و فطین پیدا نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگا کہ جو ایک نیا قرآن بنا کر اور اسے رائج کرنے میں کامیاب ہو جائے یا اس قرآن پاک میں تبدیلی کر کے اس کو لوگوں کے اندر عام کر دے، آج تک نہ ہو سکا ہے، اور ہمارا چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ لہٰذا مسلمان کو بالکل اطمینان رکھنا چاہیے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور ایک عظیم ذات اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی، یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور اس سے آپ کو قلبی اطمینان، ایک خود اعتمادی حاصل ہو جائے گی، تو پھر آسان الفاظ میں ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھائیے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے اس کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں قیامت میں اٹھائے جانے کی خبر دے رہا ہے۔ ابھی آگے ہماری سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی یہی مضمون بالکل ابتدائی آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا۔ بس جب یہ اس کے قرآن کی حقانیت دل میں راسخ ہو جائے گی تو اس کا ہر مضمون حق اور سچ محسوس ہوگا، اور اس میں پھر اس کے سلسلے میں شیطان کوئی وسوسہ، کوئی مطلب شک ہمارے ذہن میں نہیں ڈال سکے گا، اور ہم مضبوط الایمان ہو جائیں گے، مضبوط ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کریں، اللہ کی نشانیوں پر غور و تفکر کریں۔ قرآن بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، اس کا سینے میں محفوظ ہو جانا بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کے مضامین کا محفوظ رہنا بھی ایک نشانی ہے۔ جب ان پہ غور و تفکر کریں گے تو یہ نشانیاں قلب میں نور پیدا کرتی ہیں، اور یہ نور نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور سے کمزور تر کر دیتا ہے، اس لیے توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ تو یہ کفار کی عادت ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان شک میں نہ ہوتا ہے اور نہ اسے ہونا چاہیے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔
تو گھیرنا ایک تو ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے کہ جیسے میں یوں اس کو قرآن پاک کو اس طرح کر لوں تو میں کہوں جی میں نے قرآن پاک کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ ذات کے اعتبار سے گھیرنا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو محیط ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم اور قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، تو یہ ذرے ذرے کا ہر وقت علم رکھنا اور کبھی اس سے غافل نہ ہونا اس بات کو ظاہر کرے گا کہ اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسا سمجھ لیں جیسے ایک فیکٹری ہو، اس میں 100 کمرے ہوں، ہر کمرے میں ایک کیمرہ لگا ہو اور آپ ایک کنٹرول روم میں ہوں جس میں ان 100 کمروں کے جو کیمرے ہیں وہ ان سے جو کچھ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ مانیٹر پہ ادھر آپ دیکھ رہے ہوں، اور آپ نے 100 آدمی وہاں مقرر کر دیے ہوں جو ہر ایک آدمی اس کیمرے کو واچ کر رہا ہو اور جو اس کمرے میں لوگ ہیں انہیں ہر وقت وہ دیکھ رہا ہو، تو اب آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان پورے 100 کمرے والوں کو گھیرا ہوا ہے۔ کس اعتبار سے گھیرا ہوا ہے؟ اپنے علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، ان کی نگہبانی کرنے کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر ہم تو خیر عاجز اور کمزور ہیں کہ 100 کیمرے پھر 100 آدمی ایک کیمرے کو دیکھ رہا اور اس میں وہ تھک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اکیلا ملاحظہ فرما رہا ہے، ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے، رات کے اندھیرا ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارشیں ہوں، قحط ہو، کچھ بھی ہو، کوئی چیز کسی بھی وقت اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی، اس کے علم سے باہر نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے علم کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرنے کا مطلب ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں جس وقت چاہے جیسی چاہے تبدیلی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جس کو چاہے پیدا کر دے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے بڑا کر دے، جس کو چاہے چھوٹا کر دے، جس کو چاہے صحت یاب کر دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے عیب ناک کر دے، جس کو چاہے عیب سے دور فرما دے، اسے ہر چیز میں تصرف کا کل اختیار ہے، اسے اس کے لیے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسا کر لوں یا نہ کروں، بلکہ مکمل کل اختیار ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے تبدیل کر دے۔ یہ قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرنے کا مطلب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی، اس کی ذات ایسی ہے، اتنی پوشیدہ رکھی گئی ہے مخلوق سے کہ ہماری عقلیں اس کی ذات تک صحیح رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتی ہیں، یعنی نہ اللہ کا تصور آ سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ذات کے بارے میں کوئی ہم ایسا مطلب تصور قائم کر سکتے ہیں جیسے عام لوگوں کے لیے قائم کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا پھر اللہ کے بارے میں اتنا ہی غور و تفکر کرنا بس ضروری ہوتا ہے اور لازم ہے، اور اتنا ہی نظریے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بس ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، اور اللہ کی ذات کے بارے میں اتنا ہی عقیدہ رکھنا عافیت کے ساتھ ہے، اس سے آگے بڑھیں گے تو خرابی لازم ہو سکتی ہے۔ یہاں تک ہماری سورہ حامیم السجدہ کا اختتام ہوا، اور اب یہاں سے سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 53 آیات ہیں، اور انشاءاللہ آج سے اس کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ بارہا آپ کو بتایا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں، مکی آیات کہا جاتا ہے، اور ان میں زیادہ تر مضامین توحید و رسالت اور عقائد کے بارے میں نازل کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، یہ دونوں حروف مقطعات میں سے ہیں۔ کذالک یوحی الیک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم آپ کی طرف وحی نازل فرماتے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزر گئے، جو آپ سے پہلے تھے، یعنی انبیاء علیہم السلام۔ اب دیکھیں یہ نہیں فرمایا اور اسی طرح ہم ان پر نازل فرمائیں گے جو آپ کے بعد ہیں، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر نبی کریم کا تذکرہ ہوا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، اے حبیب آپ بھی صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے والوں نے صبر کیا، آپ پر وحی نازل فرمائی جیسے آپ سے پہلے والوں پر نازل فرمائی، آپ کو آزمایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو آزمایا گیا جیسے کہ آپ سے پہلے والوں کو آزمایا گیا۔
کہیں پر بھی آپ یہ الفاظ قرآن پاک میں نہیں دیکھیں گے کہ ہم آپ کو آزما رہے ہیں اور اسی طرح آپ کے بعد والوں کو بھی آزمائیں گے، بعد والوں پر وحی نازل فرمائیں گے۔ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اسلوب کلام ضرور ایسا ہوتا کہ ان نبیوں کے بارے میں بھی خبر دی جاتی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ سلسلہ نبوت کا اختتام ہونا تھا، سلسلہ نبوت یہاں پر آ کر مکمل ہو جانا تھا، لہٰذا آپ سے پہلے والوں کا تذکرہ تو کیا گیا، آپ کے بعد والوں کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی، ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے اگر آپ غور و تفکر کریں تو اشارتاً آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لام ملک والا فائدہ دیتی ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو ہم ملک کی نسبت مخلوق کی طرف بھی تو کرتے ہیں، تو کیا خدا نخواستہ اس سے کوئی شرک والا معنی تو پیدا نہیں ہو جاتا؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں گاڑی کا مالک کون ہے؟ جی فلاں۔ اس مکان کا مالک کون ہے؟ جی فلاں۔ اس جانور کا مالک کون ہے؟ جی فلاں۔ اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ جی فلاں۔ تو یہ ہم مالک ہونے کی نسبت مخلوق کی طرف کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ملک والے وصف میں ہم نے مخلوق کو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرا لیا؟ تو اس کا جواب ہم پہلے بھی بارہا دے چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا ذاتی طور پر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزوں پر جو ملکیت ہے یہ کسی نے اللہ کو عطا فرمائی ہو، اور ہمارا ان چیزوں کا مالک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ یہی ایک مین فرق ہے، بڑا فرق ہے کہ اگر آپ اس کو پیش نظر رکھ لیں گے تو پھر شرک اور کفر ہرگز نہیں پیدا ہوگا، نہیں ثابت ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ کا مالک ہونا ذاتی اعتبار سے ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، وہ اسی کا ہے سب کچھ، اور ہمارا مالک ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ تو جب یہ ذاتی اور عطائی کا فرق جہاں پر بھی آئے گا تو وہاں کفر و شرک کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے۔ اوپر سے پھٹ جانا یعنی قیامت مراد ہے، کہ قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائیں گے اور بالکل تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں، یعنی زمین میں ہیں سے مراد زمین میں تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کفار یہاں مراد نہیں بلکہ مسلمان مراد ہیں، کہ ان کے لیے وہ دعائے مغفرت مانگتے ہیں۔ ہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایمان عطا فرما کر ان کی مغفرت فرما دے، تو یہ دعا کافر کو بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس پہ مزید بیان کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔